أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم لک الحمد کلہ ولک الملک کلہ وبیدک الخیر کلہ وإلیک یرجع الامر کلہ انت رب الطیبین وولی الصالحین۔ اے اللہ، تیرے ہی لیے ہر طرح کی حمد ہے، ساری بادشاہت تیری ہی ہے، تیرے ہی ہاتھ میں ہر طرح کی خیر ہے، اور تیری ہی طرف ہر طرح کا معاملہ لوٹتا ہے۔ تو پاکیزہ لوگوں کا رب ہے اور نیکوکاروں کا دوست ہے۔ پچھلے سبق میں ہم نے قرآن مجید میں تدبر کرنے اور اس کے احکامات پر عمل کرنے کے بارے میں پڑھا کہ یہ ایک لازمی کام ہے، ایک ضروری چیز ہے، اور یہ کہ ہم میں سے ہر ایک کو جو قرآن مجید پر ایمان رکھتا ہے اسے اس پر تدبر کرنا چاہیے، اور جو قرآن میں غور و فکر کرتا ہے وہ رب کی معرفت حاصل کر لیتا ہے، وہ رب کے احکامات کو جان لیتا ہے، جن چیزوں سے رب نے روکا ہے ان کو جان لیتا ہے، پھر ان کے مطابق عمل بھی کرتا ہے۔ اور جو شخص قرآن سنتے وقت غور و فکر کرتا ہے تو قرآن اس کے لیے شفا بن جاتا ہے۔ ایسا شخص مال کے بغیر غنی ہو جاتا ہے اور صاحب عزت بن جاتا ہے۔ آج ہم صفحہ نمبر 19 سے شروع کریں گے، آخری پیراگراف۔ قال محمد بن الحسین، محمد بن حسین الاجری کہتے ہیں، یعنی جو مؤلف ہیں اس کتاب کے، وقبل ان اذکر اخلاق اہل القرآن، اس سے پہلے کہ میں قرآن مجید کے حاملین کا، اہل القرآن کا اخلاق ذکر کروں، وما ينبغی لہم، اور جو انہیں چاہیے ان کو، ان یتأدبوا بہ، وما ينبغی لہم ان یتأدبوا بہ، اور جو آداب انہیں اختیار کرنے چاہیے ان کا ذکر کروں، اذکر فضل حملۃ القرآن، تو میں پہلے حاملین قرآن کی فضیلت کا ذکر کروں گا، لیرغبوا فی تلاوتہ والعمل بہ، تاکہ وہ اس کی تلاوت کرنے اور اس پر عمل کرنے میں دلچسپی لیں، والتواضع لمن تعلموا منہ او علموہ، اور ان کے لیے عاجزی اختیار کریں جو ان سے سیکھیں یا جو ان کو سکھائیں۔ یعنی صرف طالب علم کے لیے عاجزی ضروری نہیں ہوتی، استاد کے لیے بھی ضروری ہوتی ہے۔ تو یہاں سے اب موضوع تھوڑا تبدیل ہو رہا ہے۔ مؤلف کہتے ہیں کہ میں اہل قرآن کے اخلاق، کیونکہ کتاب کا نام یہی ہے نا، اخلاق حملۃ القرآن، اور آداب اس کے، تو کہتے ہیں کہ ان اخلاق اور آداب کا ذکر کرنے سے پہلے میں چاہوں گا کہ میں حاملین قرآن کی فضیلت کا ذکر کروں، تاکہ وہ اس کی تلاوت کرنے اور اس پر عمل کرنے میں دلچسپی لیں۔ اور یہ بڑی حکمت کی بات ہے، اور یہ انسانی نفسیات ہے کہ انسان جب کسی چیز کے بارے میں یہ جان لیتا ہے کہ اس کے کرنے سے اس کو یہ اور یہ فائدہ ملے گا، تو پھر اس کام کے کرنے کا شوق بڑھ جاتا ہے،
اور پھر وہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ ایسے یعنی کہ ایسی باتیں میں کروں کہ جس سے حاملین قرآن کے اندر عاجزی پیدا ہو، چاہے وہ سیکھ رہے ہوں یا سکھا رہے ہوں۔ تو اس سے پتہ ہی اب چلتا ہے کہ ہم سب کے لیے بہت ضروری ہے کہ کچھ بھی سکھانے سے پہلے، چاہے ہم اپنے بچوں کو سکھائیں، مثلاً اپنے گھر میں ہم اپنے بچے کو دائیں ہاتھ سے کھانا سکھاتے ہیں، تو ہم صرف آرڈر نہیں کریں دائیں ہاتھ سے کھاؤ دائیں ہاتھ سے کھاؤ، یہ طریقہ نہیں اختیار کریں، بلکہ اس کی وجہ بتائیں، اس کی ریزن بتائیں، اس کا فائدہ بتائیں، اس کا ثواب بتائیں، اور بائیں ہاتھ سے کھانے کا نقصان بھی بتائیں کہ شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے، اور دائیں ہاتھ سے کھانا مسلمان کی شناخت ہے۔ مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ ہم لوگ میں اور ہشام یو کے میں تھے، 99 کی بات ہے یہ، تو ہمیں لندن سے جانا تھا، وہاں ناروے جانا تھا، تو اس فلائٹ پر میرا خیال ہے ہم دونوں ہی مسلمان تھے، میں اور ہشام، باقی جو تھے وہ سب نان مسلم تھے۔ اب انہوں نے جب کھانا سرو کیا تو سب بائیں ہاتھ سے کھا رہے تھے۔ اس وقت مجھے خیال آیا کہ میں اور ہشام جو بھی چیز لے رہے ہیں وہ دائیں ہاتھ سے لے رہے ہیں، تو پھر میں نے اس کو دکھایا، اس کو سمجھایا کہ دیکھو بیٹا، یہ ہمارے اور ان کے درمیان فرق ہے۔ ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، اور ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دائیں ہاتھ سے کھانے کا حکم دیا ہے، اور اس لیے اب یعنی کہ یہ مجھے بہت زیادہ احساس ہوا اس چیز کا کہ کتنا بڑا ڈفرنس ہو جاتا ہے، یعنی صرف نماز پڑھنے سے یا صرف قرآن پڑھنے سے ہی فرق نہیں ہوتا، بلکہ مسلمانوں کے اپنے ہی اخلاق، آداب اور مینرز ہیں۔ تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کسی بچے کو بھی کوئی چیز سکھاتے ہیں، مثلاً آپ کسی بچے کو قرآن پڑھا رہے ہیں، تو اکثر ٹیچرز کو شکایت ہوتی ہے، بچے توجہ نہیں دیتے، بچے تنگ کرتے ہیں، بچے پڑھتے نہیں، بچے سبق یاد نہیں کرتے، ساری شکایتیں ان کے بچوں سے ہوتی، اور وہ یہ نہیں سوچتے کہ ہمارے اندر کون سی غلطی، ہم کہاں کمی کوتاہی کر رہے ہیں، ہمیں کیا طریقہ اختیار کرنا چاہیے کہ ہم واقعی اب بچے کو صرف پڑھائیں نہیں بلکہ اسے قرآن سے محبت دے دیں کہ وہ خود بخود پڑھے۔ اسی طرح مجھے یاد ہے کہ جب میں نے اپنی بچیوں کو حجاب کے بارے میں بتایا، یعنی مریم اسما وغیرہ کو کہ بیٹا حجاب کرنا ہے، اب آپ لوگ بڑے ہو گئے ہو، تو میں نے پہلے ان کو بتایا کہ حجاب کرنے کا فائدہ کیا ہوگا اور حجاب نہ کرنے کا نقصان کیا ہوگا، اور الحمدللہ مجھے کوئی مشکل پیش نہیں آئی، انہوں نے آرام سے اس بات کو قبول کر لیا۔ اسی طرح جب میں اپنے کورسز شروع کرتی ہوں، جیسے تعلیم القرآن کورس، لانگ کورس شروع ہوتا ہے، تو اس سے پہلے میں ان کو ایک لیکچر دیتی ہوں کہ ہم قرآن کیوں پڑھیں، اور اس نام کا لیکچر موجود بھی ہے تعلیم قرآن سے پہلے، جو تعلیم قرآن کے جو لیکچر سیریز ہے کہ ہم قرآن کیوں پڑھیں۔ یعنی سب سے پہلے تو ہمیں اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے، اور پھر اس کی وجوہات معلوم ہونی چاہیے، اور پھر اس کے دلائل معلوم ہونے چاہیے، اور ان دلائل کو وقتاً فوقتاً دہرانا چاہیے تاکہ ایک موٹیویشن پیدا ہو، اور پھر جو کام ہم کریں پورے شرح صدر کے ساتھ کریں، یقین کے ساتھ کریں، اور بینہ کے ساتھ کریں۔ اب مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح علم کی فضیلت فرمائی ہے۔ ابن ماجہ کی روایت ہے، زر ابن حبیش کہتے ہیں، میں صفوان بن اسال مرادی کے پاس آیا تو انہوں نے پوچھا کیسے آئے ہو؟ میں نے کہا علم حاصل کرنے کے لیے۔ تو انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص بھی علم کی طلب میں اپنے گھر سے نکلے، فرشتے اس کے عمل کو پسند کرنے کی وجہ سے اس کے لیے اپنے پر پھیلا دیتے ہیں۔ تو اب آپ دیکھیے کہ ایک استاد کتنا خوبصورت انداز میں اپنے اسٹوڈنٹ کو موٹیویٹ کرتا ہے کہ تم صرف اس مقصد کے لیے نکلے اور تمہارا کوئی غرض نہیں، کوئی مطلب نہیں، کوئی فائدہ نہیں۔ تو جو شخص ایسی نیت لے کر نکلے اس کے لیے کتنا بڑا اجر ہے کہ فرشتے بھی اس کو ویلکم کرتے ہیں۔ تو اب اگر آپ اپنے شاگردوں کو اس قسم کی احادیث سنائیں گے، اپنے جو بھی بچے آپ کے پاس پڑھنے آتے ہیں یا پھر آن لائن بھی پڑھتے ہیں یا کلاسز لینے کے لیے آپ جاتے ہیں، تو کلاس شروع کرنے سے پہلے کچھ نہ کچھ موٹیویشنل بات کریں تاکہ ان کی تھکاوٹ بھی دور ہو جائے، ان کی نیند بھی دور ہو جائے، اور ان کو اس آپ کے سبجیکٹ سے ایک محبت ہو جائے، اور پھر آپ جو کچھ انہیں دیں وہ لینے کے قابل ہو جائے۔
اور یہ ایک لا آف نیچر بھی ہے. آپ دیکھیں کہ زمین میں جب دانہ ڈالتے ہیں، بیج ڈالتے ہیں، تو اس سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ زمین کو کیا کرتے ہیں؟ نرم کرتے. زمین کو نرم کرتے ہیں، اس کو پانی دیتے ہیں، اس میں ہل چلاتے ہیں، اور ہل چلا چلا کے اس کے اندر اس کو اتنا سافٹ کر دیتے ہیں کہ پھر جو بھی اس کے اندر بیج ڈالا جائے زمین اس کو قبول کرتی ہے اور اس کو اگا دیتی ہے. اور اگر ہم اس کو نرم نہ کریں اور صرف پانی ڈال دیں تو وہ پانی بہہ بھی سکتا ہے اس کے اوپر سے، اور بیج ڈال دیں تو وہ چڑیا وغیرہ آ کے کھا جائیں گی اور ہمارے فصل ویسے کا ویسے ہی اپنے انتظار ہی کرتا رہ جائے گا. وہ صرف وشفل تھنکنگ ہوگی. تو یہ نکتہ آپ سب نے بہت اچھی طرح نوٹ کرنا ہے اور اس پر عمل بھی کرنا ہے. اور اب اس کے لیے آپ کو مٹیریل چاہیے ہوگا کہ مثلا میں قرآن پڑھاتی ہوں تو پھر میں کہاں سے لوں مٹیریل کے بچوں کو موٹیویٹ کروں. تو ایک کتاب الہدیٰ میں چھپی ہوئی ہے فضائل القرآن کے نام سے. تو اس میں ہم نے وہ ساری حدیثیں اکٹھی کر دی جو قرآن مجید پڑھنے کی فضیلت سے متعلق ہے. اسی طرح ایک کتاب الاحسان مع القرآن، قرآن اور احسان کے نام سے. ٹھیک ہے، یہ عربی کی کتاب، اس کا ترجمہ بھی ہوا ہوا اور یہ بھی میں نے پڑھائی ہوئی ہے، اور فضائل قرآن بھی میں نے پڑھائی ہوئی ہے. اگر آپ کو احادیث پڑھنے میں مشکل ہو اس کی عربی درست کرنے کے لیے تو وہ آپ ان کو پڑھ سکتے ہیں، اور ترجمہ بھی صحیح تلفظ، کیونکہ بعض اوقات ہمارا اب اردو کا تلفظ بھی بہت اچھا نہیں رہا. تو بچوں کو بہت احتیاط سے تعلیم دینی چاہیے، ورنہ وہ استاد سے جو بھی غلط بات یا غلط لفظ سنتے ہیں وہ ساری زندگی کے لیے پکا کر لیتے ہیں، کیونکہ انہوں نے استاد سے سنا ہوتا ہے نا. تو استاد بننے کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں. تو بہرحال اب یہ ہے کہ اب باب شروع ہو رہا ہے. باب فضل حملۃ القرآن، باب حاملین قرآن کی فضیلت کا بیان. عن انس بن مالک قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم للہ من الناس اہلون قیل من هم یا رسول اللہ قال اہل القرآن ہم اہل اللہ و خاصتہ. انس بن مالک کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں میں سے کچھ اہل اللہ ہوتے ہیں. آپ سے پوچھا گیا کہ اے اللہ کے رسول وہ کون ہیں؟ فرمایا وہ اہل قرآن ہیں. اہل قرآن اہل اللہ اور اس کے خاص لوگ ہوتے ہیں. اب دیکھیں کہ اس مؤلف کو اللہ تعالیٰ نے کتنی سمجھ دی تھی. پہلے قرآن مجید کے حقوق کے بارے میں، اس کی فضیلت کے بارے میں انہوں نے قرآن مجید کی آیات بیان کی. اب یہاں سے وہ احادیث بیان کر رہے ہیں، اور طریقہ بھی یہی ہونا چاہیے کہ کسی بات کو بیان کرنے کے لیے پہلی دلیل قرآن سے ہو، پھر اس کے بعد دوسری دلیل حدیث سے ہو. اب اس باب کی ہم کچھ وضاحت کریں گے کہ امام آجری نے قرآن کے حاملین کے عظیم فضائل اور عظیم مناقب بھی فضیلتیں ہوتی ہیں، ان کو بیان کرنے کے لیے یہ ترجمۃ الباب باندھا ہے کہ حاملین قرآن کا مرتبہ کتنا بلند ہے، ان کی شان کتنی بلند ہے، اور وہ اللہ کی کتاب کی ذمہ داری اٹھانے اور نبھانے پر دنیا اور آخرت میں جو عظیم اجر حاصل کریں گے اور جو بھلائیاں حاصل کریں گے وہ سب انہوں نے اس میں بیان کی ہیں. یعنی حامل قرآن کتنا عظیم ہوتا ہے اور وہ کتنا عظیم کام کرتا ہے اور اس کا اجر بھی کتنا عظیم ہوتا ہے. فضل کا لفظ جو ہے یہ یہاں پر استعمال ہوا، یہ فضائل یا فضیلت کے معنی میں ہے. یعنی اس کا مطلب ہے حاملین قرآن کے فضائل، کیونکہ جب مفرد کو مضاف کیا جائے تو وہ عموم اور کثرت کا فائدہ دیتا ہے. یہاں سے گرامر کا اصول بھی یاد رکھ لیں. مفرد کو جب مضاف کیا، مضاف الیہ تو پتہ ہوگا آپ میں سے اکثر لوگوں کو کہ جب مفرد کو، یعنی مفرد کیا ہے؟ واحد. فضل واحد ہے نا، فضائل جمع ہے. تو واحد کو مضاف کیا گیا. مضاف کہاں کیا گیا؟ فضل حملۃ القرآن یا فضل حملۃ القرآن. تو فضل یہاں مضاف ہے، ٹھیک ہے. تو جب یہ مضاف ہو تو یہ عموم کا فائدہ دیتا ہے اور کثرت کا فائدہ دیتا ہے. یعنی اس کا ترجمہ ضروری نہیں کہ صرف پھر واحد میں کیا جائے. اور امام آجوری کے قول حملۃ القرآن سے مراد وہ لوگ نہیں جو صرف اس کے حروف کو حفظ کرتے ہیں یا ایسا حفظ جو فہم اور عمل سے خالی ہوتا ہے، بلکہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو علم اور عمل کے لحاظ سے قرآن کے اہل ہوں، اہل القرآن ہوں.
یعنی جو قرآن کو جانتے ہوں، قرآن کا علم رکھتے ہوں اور اس پر عمل کرنے والے بھی ہوں۔ اور جو شخص قرآن کے حروف کو قائم کرے، یعنی حروف تو اچھے سے پڑھے لیکن اس پر عمل نہ کرے، وہ حاملین قرآن میں سے نہیں۔ یعنی جو حروف قائم کرے، یعنی مخارج اس کے بہت اچھے ہوں، صفات مخارج کی بہت اچھی طرح جانتا ہو، لیکن قرآن کی حدود کو ضائع کر دے، یعنی اس پر عمل کو چھوڑ دے، تو وہ اہل قرآن میں سے نہیں ہوتا۔ اور اس کی دلیل کیا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہود کے بارے میں قرآن مجید میں فرمایا ہے، مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها، یہ سورۃ الجمعہ کی آیت ہے۔ ان لوگوں کی مثال جو تورات اٹھوائے گئے تھے پھر انہوں نے اسے نہیں اٹھایا، یعنی ویسے تو وہ اہل الکتاب تھے، قرآن یعنی کتاب پر کتاب کو خوب پڑھنے والے تھے، ان میں سے کتاب کے حافظ بھی تھے، لیکن انہوں نے اس پر عمل نہیں کیا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے عمل نہ کرنے کو ذمہ داری نہ اٹھانے کا نام دیا ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ قرآن کی ذمہ داری اٹھانے سے مراد صرف حروف کو حفظ کرنا نہیں، اگر اس کی حدود کو ضائع کیا جاتا ہو تو پھر وہ حامل قرآن نہیں ہوگا، اس کی ذمہ داری نہیں اٹھا رہا، بلکہ عمل کا ہونا بے حد ضروری ہے۔ اسی طرح نوح علیہ السلام کے بیٹے کی مثال ہے، جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید میں سورۃ ہود میں بیان کی ہے، قال یا نوح انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح، فرمایا اے نوح بے شک وہ تمہارے گھر والوں میں سے نہیں، بے شک وہ عمل غیر صالح ہے، یعنی اس کا عمل غیر صالح ہے۔ ایک اور قرات میں انہ عمل غیر صالح، یعنی اس نے نیک عمل نہیں کیے، سمجھ آئی؟ انہ عمل غیر صالح، غیر صالح، انہ کی خبر، تو یعنی اس کے عمل نیک نہیں تھے، یعنی ویسے تو وہ نبی کا بیٹا تھا اور وہ جو بھی نبی کے اوپر اترتا ہوگا وحی میں سے وہ اس کو جانتا ہوگا، علم ہوگا، گھر میں کانوں سے گزرا ہوگا، سنا ہوگا، ہو سکتا پڑھا بھی ہو، لیکن اس کے عمل اس کے مطابق نہیں تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو نوح علیہ السلام کے اہل میں شمار نہیں کیا، کیونکہ اس نے نیک عمل نہیں کیے۔ اب یہ جو حدیث ہے انس بن مالک رضی اللہ عنہ اس کو روایت کر رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا للہ من الناس اہلون، کہ اللہ کے لوگوں میں سے کچھ خاص بندے ہیں۔ قیل من ہم یا رسول اللہ، پوچھا گیا، عرض کیا گیا کہ اے اللہ کے رسول وہ کون ہے؟ قال اہل القرآن، فرمایا اہل قرآن ہے، ہم اہل اللہ و خاصتہ، وہ اللہ کے خاص اہل اور اس کے خاص بندے ہیں۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو علم اور عمل کے لحاظ سے اللہ کے اہل میں سے ہیں، یعنی انسان اگر علم اور عمل کو جمع نہیں کرتا تو وہ اہل قرآن میں شامل نہیں ہو سکتا۔ اس کی مثال کیا؟ مثلا ایک شخص ہے جسے توحید والی آیات یاد ہیں لیکن عمل ان کے مطابق نہیں، صبح شام قل هو اللہ احد پڑھتا ہے لیکن ساتھ شرک کرتا ہے، کچھ لوگ تو شرک اکبر بھی کرتے ہیں اور کچھ لوگ شرک اصغر کرتے ہیں، یعنی دکھاوا کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، حالانکہ وہ یہی حکم دیے گئے تھے کہ دین کو اللہ کے لیے خالص کرتے ہوئے عبادت کریں۔ اور جیسے کہ یہ سورۃ البینہ کی آیت تھی، اور سورۃ الزمر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا للہ الدین الخالص، خبردار خالص دین صرف اللہ ہی کے لیے ہے۔ سورۃ النساء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ۔ اب یہ ساری آیات اس کو زبانی یاد ہے، لیکن وہ اپنی دعا اور مناجات میں کسی اور سے فریاد کرتے ہوئے اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے، غیر اللہ سے مانگتے ہوئے اس سے طلب کرتا ہے اور اس سے التجا کرتا ہے اور اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ مثلاً بہت سارے لوگ جو قرآن کے حافظ ہیں، اور ایسے مدارس ہیں ان لوگوں کے جس میں بچوں کو قرآن حفظ کرواتے ہیں، مار مار کے بعض اوقات کراتے ہیں، لیکن حالت کیا ہے کہ وہی لوگ داتا دربار چلے جاتے ہیں، کسی مزار پہ چلے جاتے ہیں اور پھر اس سے دعائیں مانگتے ہیں، اس کی قبر پہ سر ٹیکتے ہیں، ماتھا ٹیکتے ہیں، اور وہاں پر نظر نیاز چڑھاتے ہیں،
اب یہ کیا ہے، آپ نے کیا حفظ کیا ہے اور کیا کہہ کیا رہے ہیں، لیکن کر کیا رہے ہیں؟ یہ تو ہے عقیدے سے متعلق۔ پھر عبادات میں آپ دیکھیے کہ نماز کی آیتیں ساری یاد ہیں، لیکن نمازیں ضائع کی جا رہی ہیں، بعض اوقات پڑھی نہیں جا رہی، بعض اوقات تاخیر سے پڑھی جا رہی ہیں، یعنی توجہ ہی نہیں ہے۔ تو اب فائدہ کیا کہ آیات حفظ کی ہوئی ہیں جن میں آتا ہے نماز قائم کرے، نماز کی حفاظت کرے، اقیم الصلاۃ آتا ہے، پھر حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین، سورۃ البقرہ کی آیت ہے۔ سب نمازوں کی حفاظت کرو، بالخصوص درمیانی نماز کی، اور اللہ کے لیے فرما بردار بن کے کھڑے ہو جاؤ۔ لیکن پھر انسان نماز میں اگر سستی کرتا ہے، دیر سے پڑھتا ہے، اس کو ضائع کر دیتا ہے، یا باجماعت نماز ہی نہیں پڑھتا، وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ، تو پھر ایسا شخص اہل القرآن میں سے کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر آپ دیکھیے کہ انسانی معاملات کو، مثلاً اللہ تعالیٰ نے ہمیں والدین سے یعنی انسانی حقوق کے بارے میں یا حقوق العباد کے بارے میں قرآن مجید میں بہت سی آیات ہیں۔ اب ایسا شخص ان آیات کو تو یاد کیے ہوئے ہے، لیکن عمل کچھ نہیں۔ مثلا والدین سے حسن سلوک کی آیات یاد ہے، لیکن والدین کا نافرمان ہے، والدین کی کوئی بات ہی نہیں مانتا۔ اسی طرح رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کا حکم ہے، لیکن وہ رشتہ داروں کو پوچھتا بھی نہیں ہے، ان کا خیال ہی نہیں رکھتا۔ اور مثلا سورۃ الاسراء میں آتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ اور آپ کے رب نے فیصلہ کر دیا کہ تم اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور والدین کے ساتھ احسان کرو۔ اگر تمہارے پاس ان دونوں میں سے کوئی ایک یا وہ دونوں ہی بڑھاپے کی عمر کو پہنچے تو تم انہیں اف تک نہ کہو اور انہیں جھڑکو بھی نہیں، اور ان دونوں سے احترام والی بات کہو، عمدہ احترام والی بات کہو، قولاً کریما، اور ان دونوں کے لیے مہربانی سے عاجزی کے بازو جھکائے رکھنا اور کہنا ہے میرے رب ان دونوں پہ رحم کیجئے جیسا کہ ان دونوں نے بچپن میں میری پرورش کی۔ تو کتنے حافظ قرآن ہیں یہ جو دعا روز پڑھتے ہیں اپنے والدین کے لیے، اور کتنے ہی ترجمہ تفسیر پڑھنے والے لوگ ایسے ہیں کہ جو ان آیتوں کو جانتے ہیں لیکن ان پر عمل ہی نہیں کرتے۔ اسی طرح صلہ رحمی کے بارے میں بہت سی آیات میں ہمیں توجہ دلائی گئی، بالوالدین احسانا وبذی القربہ، والدین کے فوراً بعد ذی القربہ کی بات آتی ہے، لیکن بہت سے لوگ رشتوں کو پہچانتے ہی نہیں۔ تو قطع رحمی کرنے والا والدین کا نافرمان کیسے اہل القرآن میں سے ہو سکتا ہے، چاہے وہ حافظ ہو یا مفسر ہو؟ اسی طرح لوگوں کے ساتھ ڈیل کرنے میں، معاملات کرنے میں، تجارت میں سچائی اور امانت والی احادیث یاد ہوں، سچائی اور امانت والی آیات یاد ہوں لیکن ان پر عمل نہ ہو۔ مثلا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یا پھر ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا کہ تم امانتیں ان کے اہل کے سپرد کرو، لیکن انسان کیا کرتا ہے؟ پرواہ نہیں کرتا، توجہ ہی نہیں کرتا، یا وہ جیسے اور آیات بھی سلسلے کی ہیں ان کو حفظ کیا ہوا اس نے، لیکن عمل کچھ بھی نہیں، نہ سچا ہے نہ امانت دار ہے، تو وہ ان آیات کے اہل سے نہیں ہوگا، چاہے اس نے خوب حفظ کیا ہو، خوب تجوید اور ترتیل میں محکم ہو، لیکن اس نے عمل نہیں کیا تو اہل القرآن میں سے نہیں۔ تو قرآن صرف حروف کو قائم کرنے اور حفظ کرنے کے لیے نازل نہیں ہوا، یہ صرف ترجمہ پڑھنے کے لیے نہیں اترا، بلکہ اس لیے نازل ہوا ہے کہ اس کا فہم حاصل کر کے اس پر عمل کیا جائے۔ تو جو حدیث میں آتا ہے ہم اہل اللہ و خاصتہ، تو اس سے مراد وہی لوگ ہیں جو قرآن پر عمل کرتے ہیں۔ تو اس حدیث سے جو باتیں پتہ چلتی ہیں وہ کیا ہیں کہ قرآن کو یاد کرنا اور اس پر عمل کرنا بہت ہی عمدہ فعل ہے، اور ایسے لوگ اللہ کے ہاں بڑی فضیلت رکھتے ہیں۔
پھر یہ ہے کہ اس میں اہل القرآن میں شامل ہونے کی ترغیب دی گئی ہے، پھر یہ کہ قرآن سے روگردانی کرنے کی مذمت کی گئی ہے، یعنی قرآن کو پڑھ کے حفظ کر کے ترجمہ تفسیر پڑھ کے پھر چھوڑ دینا، بھلا دینا، اس کی مذمت ہے، اس کا انجام دنیا اور آخرت میں انتہائی خوفناک اور انتہائی برا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ قرآن سے روگردانی میں کیا کیا چیزیں شامل ہوتی ہیں، مثلاً قرآن کی تلاوت کو چھوڑ دینا، اس پر تدبر اور عمل کو چھوڑ دینا، اس کے مطابق زندگی نہ گزارنا، اس سے شفا حاصل کرنے کو چھوڑ دینا، تو یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ پھر اگلی حدیث شروع ہوگی تو ذرا ٹائم میں اوپر ہو جائے گا، پھر آپ کے سوال و جواب کا ٹائم نہیں رہے گا، تو اس لیے میں چاہوں گی کہ اب آپ میں سے جو بھی کوئی بات کرنا چاہے، بس یہ کہ بات کرنے سے پہلے یہ خیال کریں کہ موضوع سے متعلق ہی بات کریں، ادھر ادھر کے فقہی سوال اور باتیں جو ہیں ان سے گریز کریں، کیونکہ یہ مجلس جو ہے وہ یعنی کہ قرآن مجید کے فہم اور قرآن مجید کے آداب سے متعلق ہے۔ تو میں اب چاہوں گی کہ آپ میں سے جو لوگ، جی سعدیہ باجوہ آپ بات کیجیے۔ جی استاذہ جی، ابھی آپ بتا رہی تھی کہ جو پڑھانے والے ہوتے ہیں ان کے لیے بھی عاجزی اور اسٹوڈنٹس کے لیے بھی، تو میں ایک اور بچی کو آن لائن پڑھاتی ہوں، اس کو ڈسلیکسی ہے، اچھا جی، تو میں نے اس کو پڑھانا شروع کیا قرآن، تو وہ مطلب وہ بہت لیٹ لیتی ہے چیز، وہ بھول جاتی ہے نا، تو پھر میں نے نا اس کے ساتھ سٹوری ٹیلنگ سٹارٹ کی۔ میں نے اس سے کہا کہ آپ کیا کرنا چاہتی ہیں، دبئی کی ہوتی ہے، دبئی میں بچی ہے، تو کہتی ہے کہ میں نا مسجد جاتی ہوں تو میں قاری صاحب کی طرح پڑھنا چاہتی ہوں۔ تو پھر میں نے کہا اچھا پھر اس کے لیے تو ہمیں پڑھنا پڑے گا، تو کہتی ہے کہ پھر مجھے تو بہت مشکل لگتا ہے، تو میں کہا آسان چیز کیا لگتی ہے، کہتی اسٹوریز۔ تو استاذہ میں نا اس سے پہلے نا کہانی سنتی ہوں، کوئی نہ کوئی، وہ سنڈریلا کی، کبھی کوئی کہانی، ایون پروفٹس کی مجھے وہ پہلے سٹوری سناتی ہے 5-10-15 منٹ، اور پھر ہم پڑھنے کی طرف آتے ہیں۔ تو الحمدللہ اب اس نے نا تھوڑا تھوڑا پڑھنا شروع کر دیا ہوا۔ چلیں الحمدللہ، بس یہ ہے کہ سنڈریلا کی کہانی نہ سنائیں اس کو، نہ اس سے سنیں، بلکہ صحابیات کی جو کتاب ہے نا، یہ جو جس کو میں نے پڑھایا ہوا بھی ہے پورا، صحابہ زندگی کے درخشاں، تو آپ ان میں سے ایک ایک لیکچر سن لیا کریں اور ایک ایک کہانی کہ کون صحابیہ کیسی تھی، تاکہ وہ پھر ٹھیک ہے۔ تو جی عذرا جبین۔ جی استاذہ، ایک دفعہ آپ نے بتایا تھا کہ علم عمل کے بغیر علم بوجھ ہے، تو ابھی جتنی بھی باتیں آپ نے بتائی ہیں اس سے لگ رہا تھا کہ یہ سارا کچھ ایسے ہی اٹھایا ہوا، اگر اس کو استعمال نہیں کر رہے، کام میں نہیں لا رہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ علم کے بغیر عمل بھی فساد ہے، یعنی پتہ ہی نہ ہو تو انسان وہ کام کرنا شروع کر دے، تو دونوں ہی ضروری ہیں۔ بالکل، جی نیکسٹ۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استاذ جی مجھے آپ سے بس یہ پوچھنا تھا کہ آپ تدبر القرآن کے لیے آپ کے تو ماشاءاللہ لیکچر میں ریگولر لیتی ہوں، اس کے ساتھ آپ کون سی تفسیر ریکمینڈ کریں گی؟ جیسے تفسیر القرآن اور تفسیر ابن کثیر تو الحمدللہ اس کو فہم القرآن اور تعلیم القرآن وغیرہ کے ساتھ کور کر لیا ہے، تدبر کے لیے آپ کیا ریکمینڈ کریں گی؟ اصل میں تدبر زیادہ تر جو ہے نا عربی تفاسیر سے ہوتا ہے، اگر آپ تدبر و عمل کتاب دیکھیں تو اس میں جس کو ہم کنسلٹ کرتے ہیں اس کام کے لیے، جو بنیادی طور پر اس کتاب کو پڑھانے کا ہی میں نے شروع کیا تھا، پھر ضرورت محسوس ہوئی کہ پہلے آیات کی کچھ تفسیر بھی کر دی جائے، تو اگر آپ اپنے عربی کو امپروو کر لیں اور انہی تفاسیر سے فائدہ اٹھائیں تو وہ زیادہ بہتر ہوگا، کیونکہ اردو کی تفاسیر تو آپس میں ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہیں۔ اگر اردو کی تفاسیر ہے تو تفسیر القرآن الکریم جو عبدالسلام بھٹوی کی ہے وہ بھی اچھی ہے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میں سوچی تھی کہ جو بھی آپ بتائی تھی نا کہ ہم یعنی اگر بچوں کو بھی سکھاتے ہیں تو ہمیں ان کے فضائل اور یعنی بتانا چاہیے، میں سوچی تھی کہ قرآن کا اگر ہم لوگ بچوں کو میننگ بھی بتا دیں نا اور فضائل بھی بتا دیں ایٹ ٹائمس پھر بھی وہ نہیں سنتے ہیں، تو میں سوچی تھی کہ اس میں لیکنگ یہ ہوتی ہے کہ ہمارا عمل لیک ہو رہا ہوتا ہے، کیونکہ دے واچ اس مور دین دے لسن، تو بالکل میں سوچی تھی کہ ہم ان کو اگر سچ کا بتا رہے ہیں اور ہم سچائی کی آیتیں بتا رہے ہیں، لیکن اگر ہم کسی
کے بارے میں فیملی ایشوز میں اگر آگے پیچھے باتیں کر رہے ہیں تو kids pick up those things اور پھر وہاں سے پھر وہ نہیں پھر وہ میسج غلط مل رہا ہوتا ہے پھر وہاں سے نہیں سیکھتے. بالکل. اللہ تعالیٰ رحم کرے. اللہ ہمارے عمل میں بہتری لائے. جی قرۃ العین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیاری استاذہ جی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی استاذہ الحمدللہ آج کا بہت ہی خوبصورت ٹاپک ہے اور اس میں اہل القرآن کے انشاءاللہ آگے ہم ساری وہ کوالٹیز پڑھیں گے کہ اہل القرآن کی کیا کیا کوالٹیز ہوتی ہیں. تو اس میں استاذہ جی میں سوچ رہی تھی کہ قرآن پڑھ کے سب سے پہلی چیز ہمارے اندر آنی چاہیے وہ نرمی ہے. نرمی ہمارے اندر آنی چاہیے کیونکہ آج کل میں استاذہ دیکھ رہی تھی کہ سوشل سائنسز کو پولائٹنس تھیوری کے اوپر بہت سی بات کی جا رہی ہے. اس میں مختلف ورک شاپس بھی کی جاتی ہیں اور کہا جاتا ہے کہ پولائٹنس تھیوری ہے کیا. ابھی سوشل سائنسز کہتی ہیں کہ اس کے لیے انسان کو اپنے اندر کی ایگو کو ختم کرنا ہے, اپنے اندر نرمی لے کر آنی ہے. تو استاذہ قرآن پڑھ کے ہی انسان کا دل نرم ہوتا ہے, اس کی زبان میں نرمی آتی ہے. اور اس سلسلے میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہماری سوسائٹی کا سوشل فیبرک کے لیے ضروری ہے کہ ہر انسان جو قرآن پڑھنے والا اہل القرآن ہے وہ اپنے اندر کی ایگو کو ختم کرے. اور اگر ہم اس پولائٹنس کے قانون کو ختم کر دیں تو جیسے ایک استاذہ قانون ہوتا ہے نا, مائٹ از رائٹ. جیسے پہلے دنیا کا قانون کیا تھا, کنگ از رائٹ, امپائر آف مین. یہ پہلے دنیا کا پوری دنیا کا قانون تھا, اس کا لا تھا. اب یہ لا چلتا رہا مگر بعد میں اس لا کو چینج کر کے امپائر آف لا کر دیا گیا کہ جیسے لا جو ہے نا از ابو یو, یو آر ناٹ ابو لا. تو اس میں آپ دیکھیے ہم سب کو جو ہم اہل القرآن ہیں ہمیں اپنے رویوں کے اندر بہت نرمی لے کر آنے کی ضرورت ہے. جو قرآن نہیں پڑھے ہوئے, اب سوشل سائنس آپ دیکھیں وہ اس چیز پر بہت لوگوں کو بہت سی ورک شاپس دے رہی ہے کہ اپنے اندر نرمی پیدا کریں گے تو آپ کی ایگو ختم ہوگی. تو یہ مجھے بڑی انٹرسٹنگ بات ہے. جی اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہے نرمی کا چیپٹر جو حسن اخلاق میں ہے وہ بہت ہی بہترین ہے. میں سمجھتی ہوں ساری سوشل سائنسز سے ابو ہے کیونکہ اس میں آتا ہے کہ یعنی جو نرمی سے محروم کر دیا گیا وہ ہر خیر سے محروم کر دیا گیا, یعنی اس کے پاس تو پھر کچھ بچا ہی نہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں واقعی حقیقی معنوں میں, کیونکہ جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق عمل کرتے ہیں تو ہمارے لیے اجر بھی ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے دنیاوی فائدوں کو سامنے رکھ کے کوئی کام کرنا جیسے دنیا والے کرتے ہیں, تو ہم جو دین والے ہوتے ہیں وہ ان چیزوں کو سنت سمجھ کر اللہ کا حکم سمجھ کر کرتے ہیں. تو پھر اس میں وہ سارے کا سارا جو ہمارا رویہ ہوتا ہے وہ عبادت بن جاتا ہے. جی حفصہ انصاری. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سورۃ الحجر میں جو آیت ہے کما انزلنا علی المقتسمین, مقتسمین سے مراد کیا ہے؟ جنہوں نے اپنی کتاب کو پارا پارا کر دیا, یعنی کہ الگ الگ کر دیا. جیسے وہ آتا ہے نا بنی اسرائیل کے بارے میں کہ انہوں نے کتاب کے بعض حصوں کو لے لیا اور بعض حصوں کا انکار کر دیا. تو یہ ہے کہ اپنی مرضی کے مطابق چیزیں پک اینڈ چوز کرنا. جی فرت منظور. جی جی استاذہ جان السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. استاذہ جان میں نے 2 باتیں اس بارے میں کرنی ہے. جو آج کا لیکچر تھا الحمدللہ بہت ہی زبردست تھا, اور اس میں جس طرح ہمارا اپنا جامعہ ہے یہاں پہ تو ہم حفظ کرواتے ہیں, تو یہ سبجیکٹ کے اندر ایڈٹ تو نہیں ہے, لیکن جیسے آپ نے ہمیں فہم القرآن کرایا تھا نا, اسی طرح سے ہم سارے اسٹوڈینٹس کو کہتے ہیں بھیا وقت ساتھ کاری ایک لگا دیتے ہیں کہ اس کاری کی طرز بنانی ہے نا, چلو سارے آدھا پارا پڑھتے ہیں مل کے, اس کے بعد ہم آف کر کے تقریباً 15-20 منٹ اس کا فہم ڈسکس کرتے ہیں. اور بچوں کی ایک دم ایسی آنکھیں حیرت سے کھلی ہوتی ہیں کہ یہ کیا ہے, اور جو حافظوں میں نارملی چیز پائی جاتی ہے کہ عمل نہیں ہوتا, تو ان میں عمل بھی الحمدللہ ڈیولپ ہو رہا ہے. تو جی, اور دوسری بات یہ کہ ایک آن لائن ادارے میں تجوید پڑھاتی ہوں, تو وہاں پہ انہوں نے رکھا ہوا ہے قاعدہ کہ جہاں بھی تجوید کی کلاس آپ جن لوگوں کی کروا رہے ہیں تو صرف 5 منٹ یا 10 منٹ تربیہ ضرور کریں. تو پھر ہمیں نا ایک حدیث یا ایک آیت دی جاتی ہے, اور پھر وہ ہم کلاس کے بعد لگا دیتے ہیں اس میں اسکرین پہ, اور ساری اسٹوڈینٹس کو بولنے کا موقع دیتے ہیں کہ اس کے بارے میں آپ لوگ کیا کہتے ہیں. تو جب سب پڑھتے ہیں کئی ایک بات کو یعنی کئی رنگ سے, جیسے آج تھا کہ پاک اور حلال چیزیں کھاؤ, تو ہر ایک نے اپنا اپنا پھر اس کے بارے میں جو زیادہ اوتھینٹک بات ہوتی ہے, تو کوئی نہ کوئی طالبہ ایسی بھی نکل آتی ہے جس نے بہت بڑے بڑے کورسز کیے ہوتے ہیں. تو ماشاءاللہ بہت ہی زبردست رہتا ہے کہ قرآن کے ساتھ یعنی عربی کے ساتھ تربیہ کرنا. ماشاءاللہ بارک اللہ فیکم. جی نیکسٹ رکشندہ.
بسم اللہ۔ استاذہ میں پوچھنا چاہ رہی تھی کہ پچھلے لیکچر میں آپ نے یہ چیز گائیڈ کی کہ تدبر کا بہترین وقت نماز کے دوران ہوتا ہے، تو جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک آیت کا بار بار پڑھنا ثابت ہے، تو میں یہ چیز کو اس طرح پریکٹس کرنا چاہ رہی تھی کہ فرض یا سنتوں میں کچھ آیتوں کو یا ایٹ لیسٹ ایک آیت کو فوکس کر کے اس کو ریپیٹڈلی پڑھا جائے، تو کیا یہ جائز ہے، درست ہے یہ؟ جی پڑھ سکتے ہیں، لیکن ہر وقت نہیں، کبھی کبھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ نہیں کیا، کبھی کبھار کیا، ٹھیک ہے؟ ہاں ٹھیک ہے، تھینک یو۔ جی نیکسٹ مسرت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی استاذہ، میرا بس نہیں چلتا کہ میں آپ کی ساری کلاسز اٹینڈ کروں، لیکن میں یہ کوشش کرتی ہوں کہ میں جتنا عمل میں لا سکوں، خود عمل کر سکوں، اتنا میں علم حاصل کروں۔ تو سوال میں آپ سے پوچھ رہی تھی کہ میں وہ صحیح بخاری کا کورس بھی کر رہی ہوں، تو اس میں آپ کے لیکچر میں بھی میں سنتی ہوں، کرتی ہوں کہ ہم لوگ جو پڑھ رہے ہیں، علم حاصل کر رہے ہیں، اگر ہم جیسے رشتہ داروں میں جھگڑے وغیرہ ایسے ہو جاتے ہیں، ان کو سلجھانے میں لگ جائیں، اس میں لگ جائیں، تو ہم اپنے مقصد سے ہٹ جائیں گے۔ لیکن بہن بھائیوں میں آپس میں کسی سے ہو جائے اور وہ ہم کو کہہ رہے ہیں کہ آپ اس کو اس طرح بولیں، اس طرح سنائیں، انہوں نے ایسا کیوں کیا، یہ وہ، لیکن میں تو یہی چاہتی ہوں، میری بہنیں بھی دونوں، کہ نا اس معاملے کو اللہ اور رسول پہ چھوڑ دیں۔ لیکن جو گھر کے بڑے ہیں اللہ وہ اور یہ رسول پہ نہیں، صرف اللہ پہ چھوڑ دیں۔ اللہ پہ چھوڑ دیں۔ ہاں جی، جی یہ شرک ہو جاتا ہے۔ جی، تو میری یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ میں ان کو کس طرح سے سمجھاؤں، آرام بس سے بھی سمجھا بتانا دیا ہی کر دیا۔ مقصود ہے، پھر ظاہر ہے کہ پہلے تو وہی بات ہے نا کہ پہلے بات سمجھانے سے پہلے ان کا دل نرم کرنا ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اور آخرت کے بارے میں ایمان، یقین کو پختہ کرنا ہوتا ہے۔ اوکے چلے ٹھیک ہے، جزاکم اللہ خیرا، بارک اللہ فیکم، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔